ایک بچی اپنی پالی ہوئے ڈرون کے ساتھ بنجر زمین میں کھانے کے قابل سبزیاں تلاش کر رہی ہوتی ہے، مگر بار بار کوشش کے باوجود اور کیچڑ میں ہاتھ لت پت کر دینے کے بعد بھی اسے صرف سڑے ہوئے آلو ہی ملتے ہیں۔ اس کے پیچھے زمین کے نیچے سے بڑے بڑے روبوٹ نما کیڑے پانی چوس رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ زمین مکمل طور پر بنجر ہو چکی ہے۔ یہ کیڑے سٹریڈل نامی ایک بڑی کمپنی نے تیار کیے تھے۔ خیر، وہ لڑکی ویسپر خالی ہاتھ واپس گھر کی جانب روانہ ہوتی ہے۔ راستے میں ہم ایسے درخت دیکھتے ہیں جو خوفناک شکل اختیار کر چکے ہیں اور وہ انسانی خونخوار رہتی ہے۔ جب ویسپر اپنے گھر کے قریب پہنچتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے گھر کی حفاظت کے لیے کچھ خطرناک کیڑے پال رکھے ہیں۔ یہ کیڑے خود ویسپر کے خون کے بھی پیاسے ہوتے ہیں، مگر ان سے بچنا اس کے لیے معمول بات ہے اور روزانہ ہی ان کا سامنا کرتی ہے۔ گھر پہنچتے ہی وہ لڑکی ایک رس بناتی ہے اور اس رس کو ایک پلاسٹک بیگ میں ڈال کر اپنے پائلٹ زدہ والد کو دینے لگتی ہے۔ ویسپر کا باپ مکمل طور پر مفلوج ہوتا ہے۔ اس کے جسم کا کوئی حصہ کام نہیں کرتا سوائے دماغ کے۔ ویسپر کو اپنے باپ کی حالت برداشت نہیں ہوتی، اسی لیے وہ نالی کے ذریعے اسے خوراک پلاتی ہے۔ پھر وہ ایک پرانی اور تباہ شدہ لیبارٹری میں داخل ہوتی ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی سیاہ اندھیرے نے اسے گھیر لیا اور دیواروں پر اگی خوفناک گھاس نے اپنی شاخیں پھیلائے تاکہ اسے پکڑ لے۔ لیکن ویسپر اس جگہ پہلے بھی کئی بار آ چکی ہوتی ہے، اس لیے وہ ان پودوں کو چکما دے کر مرکزی لیب میں پہنچ جاتی ہے، جہاں ایک سائنسدان کی لاش ابھی بھی سڑ رہی ہوتی ہے۔ ویسپر ایک خاص کیڑے کو نیلے رنگ کے مائع میں ڈوبتی ہے، اس امید پر کہ وہ کیڑا اسے پانی میں بدل دے گا، لیکن بدقسمتی سے وہ کیڑا خود ہی مر جاتا ہے اور پانی بنانے کا خواب چکنا چور ہو جاتا ہے۔ اب ایک بار پھر اسے پانی کے بغیر ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ اتنے میں اس کے ڈرون کی بیٹری بھی ختم ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے وہ سب کچھ وہی چھوڑ کر واپس گھر کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ راستے میں ویسپر ایک عجیب عورت کو دیکھتی ہے جو زنگ آلودہ لوہے کے ٹکڑے گھسیٹ رہی ہوتی ہے۔ اس نے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا ہوتا ہے۔ ویسپر چپ کر اسے دیکھنے لگتی ہے، لیکن اس کا ڈرون اسے بار بار گھر لوٹنے کا کہتا ہے۔ گھر آ کر وہ دیکھتی ہے کہ اس کے محافظ کیڑے مار دیے گئے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہی وہ فوراً چاقو نکالتی ہے اور دبی قدموں گھر کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ اس بے رحم دنیا میں کوئی بھی اس کے کانے پر ہاتھ صاف کر سکتا ہے، اس لیے ویسپر بے حد محتاط ہوتی ہے۔ جب وہ لیونگ روم میں گئی تو اسے کچھ نظر نہیں آیا، مگر کچن میں پہنچتے ہی اسے شدید جھٹکا لگا، کیونکہ کوئی اس کا جمع کیا گیا سارا کھانا چرا لے گیا تھا۔ مگر اصل صدمہ اسے تب ہوا جب اس نے دیکھا کہ اس کی باپ کو بجلی دینے والی جنریٹر تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ اس کا 19% فیول چور نکال چکا تھا اور باقی بچا ہوا بھی ناقابل استعمال تھا۔ اب وہ بنا اپنے باپ کو بتائے مدد کی تلاش میں نکل پڑتی ہے۔ وہ ایک طویل سفر کے بعد ایک ایسی جگہ پہنچتی ہے جہاں بہت سے لوگ ایک کمیونٹی کے شکل میں جمع تھے۔ کچھ دیر بعد ان کا لیڈر باہر آتا ہے جو نہایت طاقتور ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس پانی کی بھرمار تھی۔ یہ پانی اسے سٹریڈل کمپنی دیا کرتی تھی۔ یہ کمپنی بدلے میں اسے انسانی خون لیتی تھی اور وہ لیڈر کمیونٹی کے بچوں کا خون نکال کر ان کے والدین کو پانی دیا کرتا تھا۔ ماں باپ اپنی بقا کے لیے مجبور ہو کر اپنے بچوں کا خون بیچ دیتی ہے۔ ہم نے دیکھا جون جو لیڈر ہوتا ہے، اس نے ایک بچے کو حکم دیا کہ وہ ایک دوسرے کمزور بچے کو اس کے والدین کے سامنے مار دے، کیونکہ اس کے جسم میں مزید خون باقی نہیں تھا۔ اس بچے کے ماں باپ بے بسی سے دیکھتے رہے جبکہ بچہ اپنی جان کی بھیک مانگتا رہا، مگر جون سخت دل انسان تھا۔ اس نے دھمکی دی کہ اگر تم نے اسے نہ مارا تو میں تمہارے جسم سے اتنا خون نکالوں گا کہ تمہاری حالت بھی اس جیسی ہو جائے گی۔ بیچارے بچے نے مجبوری میں اسے قتل کر دیا۔ یہ سارا منظر ویسپر بھی خاموشی سے دیکھتی رہی۔ اسی لمحے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جون سے مدد نہیں مانگے گی۔ اسے یہ بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ اسی نے اس کے گھر پر چوری کروائی تھی، لہٰذا ویسپر چپتے چھپاتے جون کے گھر میں گھس جاتی ہے۔ وہاں اسے نہ صرف اپنا سارا سامان واپس مل جاتا ہے بلکہ کچھ سبزیوں کے بیج بھی ملتے ہیں جنہیں وہ لے کر خاموشی سے نکل جاتی ہے۔ لیکن راستے میں اسے سٹارڈل کمپنی کا ایک تباہ حال جہاز اڑتا ہوا نظر آیا، جو دیکھنے میں تو یوں لگتا تھا جیسے ابھی زمین سے ٹکرا کر پھٹ جائے گا۔ چونکہ ویسپر کے پاس وقت کم تھا، وہ فوراً دوڑتی ہوئی گھر پہنچنے اور اپنے والد کو بروقت بچا لیا، مگر اب اس کے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا کہ کہیں جون اس کی چوری کو پکڑ نہ لے۔ یہی سوچتے ہوئے وہ اپنے والد کے ساتھ لیٹ کر سو گئی۔ صبح ہونے پر ویسپر انہی بیجوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس کی ذہن میں یہی سوال گھوم رہا تھا کہ ان بیجوں کو کہاں بویا جائے، کیونکہ ارد گرد کی زمین یا تو بنجر ہو چکی تھی یا میوٹیڈ پودوں کی لپیٹ میں تھی۔ اسی دوران اسے کل رات دیکھا گیا سٹارڈل کا کرش شدہ جہاز یاد آیا، جو غالباً قریبی علاقے میں گرا ہوگا۔
لہٰذا وہ اس کا سراغ لگانے کے لیے جنگل کی طرف نکل پڑے۔ کچھ دور جانے کے بعد اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو بے ہوشی میں عجیب پودوں کے درمیان پھنسی ہوئی تھی۔ وہ پودے اس لڑکی کی گردن اور ٹانگوں سے خون چوس رہے تھے۔ وسپر کو اس پر رحم آ گیا، اس لیے وہ اسے اٹھا کر اپنے گھر لے آئی۔ گھر پہنچ کر وسپر نے اپنے تیار کردہ دوائیاں اس کے زخموں پر لگائی۔ اس لڑکی کے کپڑوں سے ایک انوکھی پیاری سی خوشبو آ رہی تھی جو وسپر نے فوراً محسوس کی، مگر وہ کچھ کہے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ اگلی صبح جب وہ لڑکی ہوش میں آئی تو وسپر نے اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے جواب دیا، میرے بابا کہاں ہے؟ وسپر نے نرمی سے کہا، مجھے تو تم اکیلی ہی ملی تھی۔ لڑکی نے اپنا نام لیسا بتایا اور کہا، اگر تم میرے پاپا کو ڈھونڈ لو تو ہم تمہیں سٹارڈل لے جائے گی۔ یہ وسپر کے لیے ایک سنہری موقع تھا کیونکہ وہ اس بے رحم دنیا سے نکلنا چاہتی تھی۔ لہٰذا وہ لیسا کے والد کی تلاش میں روانہ ہو گئی۔ راستے میں اسے ایک عجیب سی مخلوق کی سڑتی ہوئی لاش نظر آئی جو آہستہ آہستہ گل رہی تھی۔ دوسری طرف لیسا وسپر کی لیبارٹری میں موجود ریسرچ کو دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ بغیر کسی سہارے کے اس نے بہت کچھ تیار کر رکھا تھا۔ ادھر وسپر کو سٹارڈل کا وہ جہاز مل گیا جو کریش ہو چکا تھا۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اسے کس طرح کھولا جائے کہ اچانک جون وہاں آدم کا اس کے ساتھ وہی بچے بھی تھے جن کا خون نکال کر وہ سٹارڈل کو دیتا تھا۔ جو نے وسپر کو دھمکی دی کہ اگر تم نے کام میں مداخلت کی تو اس کا حشر بھی دوسرے بچوں جیسا ہوگا۔ جب جہاز کا دروازہ کھولا گیا تو اندر ایک شخص نظر آیا۔ وہ لیسا کا باپ ہی تھا۔ وہ کمزور آواز میں بولا، میں 28 گھنٹے سے یہاں پھنسا ہوں، میرا بہت سا خون نکال لیا گیا ہے، برائے کرم میری مدد کرو۔ لیکن جون نے ایک لمحے کے تاخیر کے بعد اس کا گلا دبا کر اسے مار ڈالا۔ وسپر نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی مگر وہ بے بس تھی۔ جو نے اس کی لاش کو اٹھا کر قریبی تالاب میں پھینک دیا۔ مایوس اور تکیہ ہاری وسپر جب گھر لوٹی تو لیسا نے فوراً اپنے والد کے بارے میں پوچھا۔ وسپر نے بہانہ بنایا، مجھے تمہارا باپ نہیں ملے، علاقہ بہت بڑا ہے، وقت لگے گا۔ اب چونکہ لیسا خود کو بہتر محسوس کر رہی تھی تو اس نے اگلے دن وسپر کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ وسپر نے اسے چند تصاویر دکھائی اور سوال کیا، یہ جانور کون سا ہے؟ لیسا نے مسکرا کر کہا، اسے بلی کہتے ہیں اور یہ دوسرا بھیڑیا ہے۔ اسی طرح اس نے وسپر کو کئی جانوروں کے بارے میں بتایا۔ وسپر یہ سن کر بہت خوش ہوئی کیونکہ اس نے کبھی ایسے جانور نہیں دیکھے تھے۔ اگلی صبح وسپر لیسا کو اس کے والد کی لاش کے پاس لے گئی۔ اسے دیکھتے ہی لیسا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وسپر نے اسے سہارا دیا اور تالاب سے باہر نکالا، مگر جب وسپر نے لیسا کی گردن پر ایک گہرا نشان دیکھا تو اسے شک ہونے لگا۔ لیسا کوئی وضاحت نہ دی اور خاموشی سے واپس آ کر خودکشی کی کوشش کی۔ اس نے چاقو اٹھا کر اپنے زخم پر وار کیا مگر نشانہ خطا گیا اور اسے شدید تکلیف پہنچی۔ اس کی چیخ سن کر وسپر آئی، چاقو اس سے چھین لیا اور کہا، سچ سچ بتاؤ بات کیا ہے؟ تب لیسا بولی، میرا بابا سٹارڈل کے راجا کی خاص آدمی تھے مگر سٹارڈل بہت ظالم ہے۔ میرے والد نے وہاں سے فرار ہونے کا فیصلہ کیا۔ ہم کسی نہ کسی طرح بھاگ گئے مگر جہاز میں خرابی آ گئی اور وہ کرش ہو گیا۔ اب سٹارڈل کے سپاہی ہمیں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ ادھر واقعہ ہم دیکھتے ہیں کہ جون کو سٹارڈل کے سپاہی گھیر لیتے ہیں اور بغیر رحم کے اسے مار ڈالتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ لیسا اور اس کے والد کی مدد اس نے کی ہے۔ یہی سپاہی وسپر کے گھر تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ وسپر اپنے والد سے کہتی ہے، میں پچھلے دروازے سے نکل کر جنگل میں چھپ جاؤں گا تاکہ وہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ جیسے ہی سپاہی گھر میں داخل ہوتے ہیں وہ وسپر کو نہیں پاتے۔ وہ اس کے والد کو مارنے کا ارادہ کرتے ہیں لیکن وسپر کے ڈرون نے سپاہیوں کی توجہ ہٹانے کے لیے ان پر حملہ کر دیا۔ سپاہیوں نے فائر کیا، گولی پیچھے موجود جنریٹر سے جا ٹکرائی اور پورا گھر آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ وسپر یہ سب کچھ جنگل سے دیکھ رہی ہوتی ہے مگر اب اس کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ آگے جاتے ہی ایک سپاہی اسے تلاش کر لیتا ہے مگر وہ غلطی سے ایک میوٹیٹ پودے سے ٹکرا جاتا ہے جس میں خطرناک جنگجو چھپے ہوتے ہیں۔ وہ جنگجو ایک ہی لمحے میں سپاہی کے جسم کے آر پار ہو جاتے ہیں اور وہ سپاہی وہی مارا جاتا ہے، لیکن فورا ہی دوسرا سپاہی حملہ کرتا ہے۔ لیسا کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب ان کا بچنا ناممکن ہے، اسی لیے وہ وسپر کو بے ہوش کر کے خود کو سپاہی کے حوالے کر دیتی ہے۔ سپاہی اسے لے کر سٹارڈل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اگلی صبح وسپر بھی سٹارڈل کا رخ کرتی ہے، دل میں انتقام کی آگ اور باپ کی موت کا درد لے کر، اور یہی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کہانی سکھاتی ہے کہ ظالم چاہے جتنا بھی طاقتور ہو، حوصلہ، قربانی اور سچائی ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ دوستو، آپ کو یہ فلم کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائی۔